قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقشے قدم پر چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات محترم، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لڑکے کاروبار کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے مرد مجاہد کو عقل عطا فرمائی ہے، دماغ عطا فرمایا ہے۔ تو بزنس کر، کارخانہ چلا، تجارت کر، فیکٹری چلا، کوئی دوسرے کاروبار میں پیسہ لگا، پانچوں وقت کی نماز پڑھ، نظر و نیاز کر، اللہ والوں کے نام کی خوب نظر و نیاز کر کے لٹا۔ اللہ اکبر، دیکھ اگر تیرے کام میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معاشرہ یہاں تک پہنچ لگا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، حیرت کی بات ہے کہ لڑکے موبائل کے اندر گیم کھیل کر کے اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں، والد محترم کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں، کوئی قرض لے کر کے برباد کر رہا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے قرآن کریم کے فرمان کو، یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ خیریت نہیں ہے ہماری۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی جب تک ہم شریعت مطہرہ کے پابند نہ بنیں گے، اور جب تک ہم قرآن کے فرامین پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہم کتنی ہی تقریریں کریں، آپ کتنی ہی تقریریں سنیں، ہم کتنے ہی میلاد کریں، ہم کتنی ہی نظر و نیاز کریں، لیکن جب تک ہم قرآن و شریعت کی پابندی نہیں کریں گے، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے ساتھ ساتھ دوسری خرابی ایک اور چلی۔ وہ دوسری خرابی یہ چلی کہ محلے کے اندر ایک نوجوان لڑکا نشے کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ میں نے بڑے قریب سے چیک کیا تو دیکھا، حضرت بولے اس کی گلی کے اندر بھی لڑکے نشہ کرتے ہیں، اس گلی کے اندر بھی لڑکے نشہ کرتے ہیں۔ اے مسلمان ہو، میں بڑی ریکویسٹ موتبانہ گزارش کرتا ہوں، اپنی اولاد پہ نظر کرو، اپنے بھتیجے پہ نظر کرو، اپنے بھانجے پہ نظر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ برباد ہو جائے، سب کچھ نقصانات ہمارے سامنے آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف چھوٹی سی کون سا نشہ تھا وہ مجھے معلوم نہیں، صرف چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کی بنیاد پر اس نے اس کا گلا کاٹا۔ اللہ اکبر، صرف چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کی بنیاد پر ایک اپنی وائف کو چھوڑ کے بھاگا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کے اوپر اس نے الماری میں سے چوری کری، چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کے اوپر اس نے بہن کا زیور بیچا، کسی چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کے اوپر اس نے باپ کی رقم نکال کر کے چوری کری، چھوٹا سا نشہ نہ ملنے پر اس نے باپ کے نگینے نکال کر کے مارکیٹ میں بیچے۔ کیا ہے یہ کھلواڑ؟ اللہ اکبر، صرف ایک نشے کی لت کا سبب ہے یہ، ایک نشے کی لت کا سبب ہے یہ۔ اور کوئی بھی نشے کا شکار اس سے پہلے بنے، اس کو وہیں روک کر کے جام کیا جائے۔ جب نشے کی دھن سوار ہوتی ہے تو میرے دوستو، کوئی نشہ محبتوں کا ہوتا ہے تو کوئی نشہ جسم کا ہوتا ہے، کوئی نشہ معاذ اللہ کوئی ڈرس کا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے نشہ کوئی بھی ہو غلط اور حرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نشے کے طور پہ کوئی چیز استعمال کرتا ہے، شریعت نے حرام کہا۔ نشے کے طور پہ کوئی چیز فلاں استعمال کرتا ہے، شریعت نے اسے حرام کہا۔ نشے کے طور پر کسی نے عادت بنا لی کسی چیز کی، شریعت نے اسے حرام کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر کے ماحول کو قریب سے چیک کریں آپ، محلے کے ماحول کو قریب سے چیک کریں آپ۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ اس کو روکیے، اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے آپ اس کو روکیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا نہیں کہ آپ صرف دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، نظر انداز کرتے ہوئے جا رہا ہے، پکڑ آپ سے بھی ہوگی کل، اس لیے کہ آپ کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، آپ روک سکتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریے۔ یہ آخر کیا کھلواڑ ہو گیا اسلام کے معاشرے کے اندر؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جگہ جگہ پہ تکلیف دہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی یہ آ رہی ہے تو کبھی ابھی ایک اتنا لیٹسٹ جملہ سامنے آیا، ایک جگہ کی بات نہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی لوگوں نے مجھے شکایت کری کہ بولے حضور کہ ہمارے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، جو مزدوری ہم کرتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہمارے پیسے کاٹ لیتے ہیں جبکہ وہ کاٹنا نہیں چاہیے۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، اور کسی کو نشانہ بنا کر کے نہیں کہ آپ اپنے اوپر سمجھ لے، کوئی آدمی اپنے اوپر لے لے، نہیں۔ اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو خدا را شریعت کے واسطے اسے دور کرو، قرآن کے واسطے اسے دور کرو۔ کسی مزدور کا پسینہ نکلتا ہے اور مزدور مزدوری کرتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کی پرورش میں لگا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی پرورش میں لگا ہے، کوئی بہن بیٹیوں کی پرورش میں لگا ہے، لیکن اے عزیزان ملت اسلامیہ،
या अगर कोई बड़ा कारखानदार के मामले में है या कोई बड़ा बिजनेस करने वाला है नगीनों का, या कोई बड़ा काम करने वाला है किसी तिजारत लकड़ी का लोहे का, अगर वो उसके तिजारत करने के बाद मजदूरी करता है, मजदूरी के बाद उसका पैसा काटता है, जरा तन्हाई में बैठ करके सोचना तुमने कितने पैसे काट लिए उसके। 100 रुपए काट लिए, 50 रुपए काट लिए, 20 रुपए काट लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, या काश के तेरी वुसअत तो ये होनी चाहिए थी दिल के अंदर कि सुबह से शाम तक मेरे कारखाने में काम करता है, ये सुबह से शाम तक नगीने बनाता है, ये सुबह से शाम तक लकड़ी काटता है, लोहा काटता है, मुझे बल्कि इसको 20 रुपए और ज्यादा देने चाहिए, मुझे 10 रुपए और ज्यादा देने चाहिए। ये खराबियां कहां से हैं, ये बरकतें कहां से उड़ रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उस गरीब की आह निकलती है और जब उस मजदूर की आह निकलती है, वो शाम को पैसे जोड़ता है और पैसे जोड़ने के बाद कहता है, बोले हुजूर मेरे 40 रुपए कम हो गए, मुझे 40 रुपए तो आप लौटा दें। अब दुकानदार कहता है, मालिक कहता है, नहीं नहीं 40 रुपए नहीं, बल्कि मैंने तेरे अभी तो 40 काटे हैं, कल को हो सकता है 50 रुपए काटूं। ये कौन सा शरीयत का तकाजा है, ये कौन सा कुरान का फरमान है। ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे प्यारे आका के गुलामों का आलम तो ये था, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम का तो मामला ये था, अरे उससे लेना तो बहुत दूर की बात, जो होता घर में वो भी नबी के गुलाम को अता फरमा। बोले अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे कारखाने के अंदर नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैं बड़े करीब से देख रहा हूं, एक कारखाने के अंदर जाना होता है, नगीनों वालों के बीच में जाना होता है और दूसरे दीगर काम करने वालों के बीच में जाना होता है। तो क्या शरीयत हमें ये कहती है कि किसी का हक मार लिया जाए? शरीयत ये कहती है किसी गरीब के 50 रुपए मार लिए जाए? मैं कहता हूं जिम्मेदारी से, मिंबर से, रसूल से, अरे तू 50 रुपए ना ले उसके, बल्कि तू तो नियत ये कर ले कि जब जब ये मजदूरी काम करेगा मेरा मजदूर घर के अंदर, बल्कि मैं इसको 20 रुपए सदके के और निकाल के दूंगा, 50 रुपए और निकाल के दूंगा। मिंबर से फकीर ऐलान करके जाना चाहता है, एक मर्तबा सिर्फ 11 दिन या 21 दिन का ये मामूल तो बना के देख, तू सिर्फ 20 रुपए 50 रुपए उस मजदूर को सदका निकाल के तो देख, उसको दे करके तो देख, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे आफतों बलायात से भी महफूज रखेगा और अल्लाह तुझे बीमारियों से करके निकाल के दे, निकाल के। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी गरीब का दिल दुखाना तुम्हें पता है? मदीने वाले आका मक्का और शरीफ और मदीना शरीफ के अंदर तो गरीब को अपने गले से लगा दिया करते थे। अगर किसी गरीब को देखते तो ये फर्क किसने खत्म किया था? हमारे आका ने तो फर्क खत्म किया, ये किसने खत्म किया ये फर्क? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गरीबों से तो मेरे आका को इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि जिसके बारे में आला हज़रत ने तर्जुमानी करी, हम गरीबों के आका पे आला हज़रत चाहते तो कह सकते थे हम अमीरों के आका पे बेहद दुरूद, हम हाकिमों के आका पे है, नहीं कुछ नहीं, बल्कि आला हज़रत कहते हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरबत पे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्यों? आखिर क्यों? मेरे दोस्तों में रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक आदमी काम करने वाला, चाहे कारोबार कोई सा भी हो उसका, कोई जरूर नहीं कि नगीने का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, नहीं, कोई भी कारोबार अगर कोई करता है, कभी किसी गरीब मजदूर का हक ना मारे कोई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस मजदूर को उसकी मजदूरी दो। अगर तुम्हारी मजदूरी उसके करने के बाद 100 बनती है, आप उसको 125 रुपए देके तो देखो, एक मरतबा देखे तो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्यों? क्योंकि आज अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमारे मुआशरे की छोटी छोटी खराबियां बड़ी नुकसान बनकर सामने आ रही हैं। फिर आदमी कहे कि बोले हुजूर इतना बढ़िया कारोबार था, अभी मेरे पास में कल का फोन है, कल का फोन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बोले हजरत इतना बड़ा मेरा कारोबार था, तो मैंने कहा अब क्या हुआ? तो बोले कहने लगे हजरत मैंने किसी से मालूम किया है, तो एक साहब ने बताया, बोले साहब कहने लगा, एक साहब कहने लगे, बोले हजरत आपके घर पे कम से कम 3 महीने से जादू है। गलत बात को मैं वाज़ेह कर जाऊंगा, जिम्मेदारी के साथ सारे नौजवान सुन लें, सारे मेरे बुजुर्ग सुन लें। आज के जादू का तमाशा इतना लोगों ने बना दिया, अल्लाह का फजल सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर पर फकीर को पता नहीं कितनी जगह से भी इजाजत है, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई जो बताने एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद क्या 50 आदमी के बीच में बिठा के कोई साबित करके दिखा दे जादू है। जादू इतना आसान नहीं है, होता है जादू, लेकिन आसान नहीं है इतना। अगर इतना ही जादू कॉमन और आम हो जाता तो फिर थाने और कोर्ट की जरूरत न पड़ती। हज़रात मोहतरम याद रखिए, कुछ अलामतें होती हैं जादू की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मोटी सी बातें बता जाऊं, जब सख्त तरीन जादू किसी पे होता है तो कभी सबसे पहले जब जादू का असर शुरू होता है तो उसका सबसे पहले नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता,
سب سے پہلی خرابی شروع ہوتی ہے قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے کا 1% بھی اس کا دل نہیں کرتا. ارے یہاں تو سب کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا. سب نماز پڑھتے ہیں, جمعے کو بھی آتے ہیں, کوئی یہ الگ بات ہے کوئی 5 وقت نہ پڑھے, لیکن آتے تو ہیں. پھر آدمی کہے. دوسری بات, عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے, اس کا دل کے اندر گھبراہٹیں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ کس بات پہ کرنا چاہتا ہے کچھ اور, ہوتا ہے کچھ اور, نیت کرتا ہے کسی کام کی, چاہتا ہے کسی کام دوسرے کے لیے. اس طریقے کے معاملات, کبھی کیا کہتے ہیں پیٹ کے اندر خرابیاں پیدا ہونا, اس طریقے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اور بھی یہ میں نے 2-3 اشارے دیے ہیں, لیکن یاد رکھیے پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھ لے یہ تینوں تو حضرت میرے ساتھ میں ہوتی ہے, تو کوئی یہ سمجھ کے نہ چلا جائے نہیں. میں بتاتا ہوں تمہیں, ایک اللہ کے ولی تھے, بالکل دھیان سے توجہ سن لو میری بات. ایک اللہ کے ولی کامل, انہوں نے کہا ایک جادوگر, بہت زمانے کا جادوگر اس کے پاس آئے, آ کر کے کہا, بولے حضور میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا. تو کہا بولے اب کیا کریں گے؟ تو بولے آپ مجھے کوئی جادو ایسا کر دیں کہ میں اس کے اوپر جادو چلا کے اس سے شادی کر لوں. ولی کامل کیسے بنے سنیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بولے میری شرط ہے کچھ. بولے کیا شرط ہے آپ کی؟ بالکل توجہ رہے میری طرف. بولے کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا جو آپ نیکیاں کرتے ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ تلاوت ہو, چاہے وہ کچھ اور ہو, جو بھی عبادت جو نیکی میں شمار ہوتی ہے وہ سب ختم کریں گے, پھر میرا جادو شروع. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جملہ سننا ہے, پہلے آپ نیکیاں ختم کریں گے, پھر جادو کا اثر شروع ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا جادوگر. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر میں تلاوت کروں تو بولے جادو کا اثر نہیں ہوگا. بولے اگر میں سجدے کروں تو بولے جادو کا اثر نہیں ہوگا. بولے میں نیکیاں کروں تو بولے جادو کا اثر نہیں ہوگا. تو کہا یہ سب چھوڑنا پڑے گا. جب آدمی کسی نشے میں مبتلا ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا, تو وہ سب کچھ کرتا ہے. کہا بولے چلو ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا سب, آپ جادو بتائیے. جادوگر نے جادو بتایا, بولے جاؤ 41 دن یہ جادو کر لو اور وہ لڑکی چل کر کے تمہارے پاس آئے. یہاں تک ہوا. اب سوچیے جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا ہے. اتنا ہو گیا. اب انہوں نے عمل شروع کیا, کرتے کرتے 41 دن پورے. 41 دن کے بعد وہ ولی کامل دوبارہ آئے اس جادوگر کے پاس. کہا بولے 41 دن ہونے جا رہا ہے, آج 41واں دن ہے, ایک دن بھی لڑکی نے آ کر کے نہیں دیکھا. پھر جادو کیسا ہوا؟ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو. اس جادوگر نے سب سے پہلا جو جملہ بولا تھا وہ سن لیجیے. بولے میں مان نہیں سکتا کہ میرا جادو اثر نہ کرے. میں مان نہیں سکتا میرا جادو اثر نہ کرے. اگر میرا جادو ختم کر دے تو ابھی اسی وقت میری گردن. تو کہا انہوں نے, میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے جادو نے اب تک اثر نہیں کیا. انہوں نے کہا تم سچ سچ بتاؤ قرآن کی قسم کھا کے تم نے نیکی کیا کری. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم سچ سچ بتاؤ تم نے نیکی کیا کری. کہا میں نے نیکی کوئی نہیں کری. بولے کیوں؟ تم نے منع کیا تھا. بولے میں نے تلاوت, بولے تلاوت نہیں کری. تم نے سجدہ کیا, بولے نہیں کیا. تہجد پڑھی, بولے نہیں کرا. بولے کوئی تسبیحات پڑھی, نہیں کری. بولے درود پڑھا, کچھ نہیں کرا. وہ کہنے لگا میں اپنی گردن کٹا دوں گا, تم نے نیکی ضرور کچھ کری ہے. وہ کہنے لگے میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں مجھے یاد نہیں میں نے کوئی نیکی کری ہے. اللہ وہ کہا یاد کرو یاد کرو یاد کرو. یاد کرتے گئے کہا نہیں کری. بولے یاد کرو. وہ کہنے لگے بس اتنا سا میں نے ضرور کرا ہے کہ میں تمہارے پاس آ رہا تھا, راستے سے میں نے ایک پتھر کو ہٹا دیا کہیں کسی مومن کی ٹھوکر نہ لگ جائے. اتنا میں نے کیا تھا. جادوگر میں چل گیا. ارے کہنے لگا اے اللہ کے بندے, یہی تو تیرے محمد کی حدیث ہے کہ راستے سے پتھر کو ہٹا دو تو صدقہ جاریہ کے ثواب مل جاتا ہے. جاریہ کے ثواب. یہ جادو کی وجہ ہے کہ میرے جادو میں اثر. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو, ایک مومن پتھر کو راستے میں سے ہٹا دے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے. اور جو آدمی رات دن تلاوت کرے, نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, تسبیح پڑھے, درود پڑھے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, تو نادان ہیں وہ لوگ کہ آنکھ والا تیری چوبن کا تماشا دیکھے, دیدار کور کو کیا نظر کیا دیکھے. مطالعے کی کمی ہے اس آدمی کی جس نے جادوگروں کی باتیں جادو میں بتا دی گئی ہے. اس نے اسٹڈی نہیں کیا کتابوں کو اور جادو بتا دیا. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کون سی دلیل بتایا, کون سا استخارہ
بتایا؟ کون سا عمل تو نے جادو بتایا؟ نادان مت بناؤ، مسلمانوں کو گمراہ مت کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کسی عملیات کے عمل کی بنا پر نہیں، بلکہ الحمدللہ فیضان اعلی حضرت کو سامنے رکھ کر کے حضور اعلی حضرت نے فرما دیا اپنی کتاب کے اندر 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورہ ناس اور 11 مرتبہ کوئی آیت کرسی پڑھ کے 21 دن عمل کرے، اللہ کے کرم سے اس قرآن کی برکت سے اللہ سارے جادو ملت اسلام یہ لوگوں جادو ارے جب ایک صدقہ اتنا کام کر سکتا ہے، ایک صدقہ اتنا کام کر سکتا ہے، تو میرے دوست جو قرآن پڑھنے والے ہیں تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ لیڈیز اور وہ جینٹس کہنے لگے، بولے حضور کسی نے بتایا 3 مہینے سے۔ اللہ اکبر، جب کہ حقیقت میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگے، بولے حضور ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں، ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں، اور الحمدللہ یہ کہ ہم روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرات محترم کیا تماشا، کیا تماشا! عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کروں گا ایسے چکروں میں آپ نہ پڑیں، بلکہ میں ایک جاتے جاتے آپ کو، بڑا ٹائم بڑی جلدی نکلتا ہے، میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی جو خرابی ہمارے اندر آ رہی ہے وہ سن لیجیے آج۔ میرے دوستو، آپ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، علماء دعا بھی کرتے ہیں، آپ دعا کے لیے کہتے ہیں، عالم دعا کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھوانے کے لیے کہتے ہیں، لوگ کارخانے میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرے دوست سنی مسلمان، ہم بھی تو کچھ کریں، ہم بھی تو کچھ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں نے پورا مفہوم پیش کیا تھا ابھی تقریروں کے اندر، بڑی بڑی تقریر نہیں، کانفرنس نہیں، بڑی بڑی کانفرنس میں تقریر ہوتی ہیں تو علماء اکرام الحمدللہ پورا مختصر کر کے اس کو بات کو بیان کیسے کیا تھا وہ سن لیجئے۔ میرے دوستان محترم 5-7 باتیں ہوتی ہیں جس پہ اگر ہم عمل کر لیں، اللہ کے کرم سے میرا وجدان اور میرا ایمان کہتا ہے ساری برکت، لیکن ہم کریں تو صحیح۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ 4 منٹ باقی ہیں وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اپنا معمول پڑھنے کا بنائیے۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بولے حضور نماز تو پڑھنے آ ہی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے دوست اتنا پریشان نہ ہو، میں تجھے یہ نہیں کہتا 1 گھنٹے تک تو وظیفہ پڑھ، 2 گھنٹے تک تو وظیفہ پڑھ، نہیں، کم سے کم مشین پہ بیٹھا ہے تو میرے دوستان محترم اتنا تو پڑھ سکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا بھی یاد نہ کرے گا، اتنا بھی یاد نہیں کر سکتا؟ تسبیح پڑھ کے دیکھ تو ایک بار، یہ فقیر کی باتیں نہیں ہیں، یہ ولیوں کی باتیں پیش کر۔ سرکار مفتی اعظم ہند تاجدار سنت شہزادہ اعلی حضرت نے اپنی وصیت کے وقت کہا تھا ایک وظیفہ، اپنے وصیت کے وقت میں کوئی وظیفہ ولی کامل بتائے تو کتنا مجرب عمل بتا کے جائے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، اے میرے گھر والوں، تاج الشریعہ بھی ساتھ میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، تاج الشریعہ بھی وہاں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم رضا بھی وہاں کھڑے ہیں، اور گھر کے بڑے بڑے لوگ کے کھڑے ہیں۔ حضور سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی اللہ نہ کرے پریشانی آ جائے میرے جانے کے بعد، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ مصطفیٰ رضا کتنا مجرب عمل ہوگا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں صرف اتنا سا پڑھ لینا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مفتی اعظم نے کہا تو اس کو پڑھتے جانا، میرا رب تیری پریشانیاں دور فرماتا جائے گا۔ بولے تو پڑھ کے پڑھ کے تو عمل کر کے تو دیکھ۔ ملت اسلامیہ پڑھنے کا معمول بناؤ، آپ پڑھنے کا۔ میں کہتا ہوں تعویذ لینا صحیح ہے، اثر بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، لیکن تعویذ سے زیادہ کمال اگر خود پڑھنے والا بن جائے تو بنا بنایا مکمل تعویذ، خود تو بنے ایک بار پابندی کو کرے۔ میں 2-3 باتیں کہہ رہا ہوں باقی سن لیجئے، یاد رکھیے۔ روزانہ سب سے پہلے روزانہ آپ ہمیں اور آپ کو میرے دوست کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، بڑے جلدی بالکل شہر کو حاضر کر لیجئے۔ آپ میرے پاس بار بار وقت نہیں ہوتا ہے، بالکل شہر حاضر کریے۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے آدمی، جب دعا قبول ہوتی ہے، جب وظیفے قبول ہوتے ہیں، اور جب کوئی وظیفہ پڑھے تو صدقہ نکالتے رہیں۔ جب وظیفہ قبول کرانا ہو، آپ کو بولے یار وظیفہ تو پڑھنا لیکن بات نہیں بن رہی، تو آپ صدقہ نکالنا شروع کر دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ کوئی مرغی کاٹ دیں، 10-20 روپے دے دیں، آٹا دے دیں، گیہوں دے دیں، وظیفہ پڑھنے میں برکت ہو جائے گی آپ کے۔
وظیفہ شروع کریں برکت ہو جائے گی. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نہ کہہ سکتے اردو میں آپ کہیں, روزانہ کہیں, آپ روزانہ کہیں. ایک بار فقیر کی بات آپ عمل کر کے دیکھو, انشاءاللہ فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا. آپ کہیں اللہ میرے گناہ کو معاف فرما, اللہ میرے گناہ کو معاف فرما. سونے سے پہلے آپ 11 مرتبہ کا معمول بنا لو. ایک بار روزانہ 11 مرتبہ کہیں اللہ میرے گناہ کو معاف فرما. ارے ایک گھڑی تو آئے گی اللہ معاف فرما, ایک گھڑی تو آئے گی اللہ معاف فرمائے گا. میرے دوست, بچوں کا, بچیوں کا, بڑوں کا, عورتوں کا وظیفہ بنا کے دیکھیے کہ یہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما, تو اللہ کتنا راضی ہوگا. دیکھو دنیا سوتی ہے لیکن یہ میرا بندہ ہے فرشتے, جب تک میری بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا ہے, جب تک سوتا نہیں ہے. جاؤ فرشتوں, میری دریائے رحمت جوش میں میری اس کی بخشش فرما دی. عزیزان ملت اسلامیہ, ذمہ داری کے ساتھ بات. دوسری بات سن لیجیے جلدی سے کہ آپ معمول میں رہے روزانہ کم سے کم میری ریکویسٹ, فقیر کی عرض بار بار آپ سے کم 101 مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر سارے نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے پاس اتنا وقت اجازت نہیں دے رہا میں تشریح کروں. ایک میرے دوست مسلمان سن لے, کم سے کم میں 11 فائدے بتاؤں گا درود کے کسی موقع پہ, اور وہ 11 فائدے ایسے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے اس درود کے اندر ہے کیا. یہ معمولی نہیں ہے, مدینے کے تاجدار کی بات 100 سے 101 مرتبہ آپ سارے کام چھوڑ دیں, 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم 101 مرتبہ درود کے معمول بنائیں گے انشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, دو باتیں. تیسری بات میری سن لیجئے, یہ جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں میرے دوستان محترم, یہ 3 تسبیح اور ایک اعلیٰ حضرت کا شجرہ. آپ 3 تسبیح پڑھیں, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھ لیں, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھیں, ایک بے انتہا پڑھیں. دوسری تسبیح پڑھیں, اللہ ربی لا شریک لہ, اللہ ربی لا شریک لہ, اللہ ربی لا شریک لہ. اس تسبیح کو آپ پڑھیں. تیسری تسبیح آپ کیا پڑھیں گے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. چوتھی آخری تسبیح آپ کو پڑھنی ہے, طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر, طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. یہ 4 تسبیح کا معمول بنائیے, اور اگر کچھ نہ ہو تو فقیر سے ملیے پھر. الحمدللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, زبان میری ہے, عمل اولیاء کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, درود کی تسبیح 101 بار, استغفر اللہ کی تسبیح 101 بار, اور یہ چاروں تسبیحیں جتنا ٹائم ملے اتنا پڑھیے, اتنا پڑھیے. میرے دوستو, ایک بار آپ کر کے تو دیکھو, عمل کی دنیا میں آ کے تو دیکھو, اور جب آپ وظیفے کا معمول بنا لیں گے, ادھر آپ وظیفہ پڑھتے ہیں کہیں فجر میں, کہیں سوتے میں. میرے دوستو, حضور تاج الشریعہ کا وظیفہ بھی سن جائیے آپ. جب 5 وقت کی نماز پڑھیں, تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرے رب کا کرم ایسا ہوگا, میرے رب کی رحمتیں ایسی برسیں گی, سارے جادوؤں سے محفوظ ہوگا, اور بیماریوں سے محفوظ ہوگا, آفتوں سے محفوظ ہوگا. بولے حضور تاج الشریعہ کرنا کیا ہے؟ حضور تاج الشریعہ بڑے آسان الفاظ میں فرماتے ہیں, 5 وقت نماز کے بعد چاروں کل شریف 3 بار پڑھ, اور 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دونوں کندھوں پہ پھونک مار لے, پھر دیکھ اللہ کی رحمت کے. عزیزان ملت اسلامیہ, چاروں کل 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھا کرو, اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو. گھبراہٹ ہو, بیماری ہو, ارے اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے, تم چاروں کل کی بات کر رہے ہو, چاروں کل کی بات ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم, اگر کوئی بسم اللہ شریف بنا لے تو میرا ایمان ہے تفسیر کے حوالے سے تم روزانہ 101 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر کو پلاؤ, اپنے کو پیو, اللہ تعالیٰ تمہیں تندرست کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.